جی مشائخ، تو کیا کہہ رہا تھا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ والبأساء ما یصیبہم فی ابدانہم من الامراض، بأسا وہ مصیبتیں جو ان کے اجسام کو لاحق ہوئی، بأسا وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں، وہ بیماریاں، وہ پریشانیاں، وہ کلفتیں جو جسمانی طور پر ان لوگوں کو لاحق ہوئیں۔ واضح ہے مشائخ؟ جی۔ اور ضرا ما یصیبہم من الفقر والحاجہ، ضرا سے وہ مصیبتیں مراد ہیں جو ان کو لاحق ہوئیں فقر، محتاجگی کی شکل میں، فقر اور محتاجگی کی شکل میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی۔ یعنی مال و دولت کی کمی کے ناحیے سے جو آزمائش آئی، کھانے پینے کی، غلے کی کمی کی اعتبار سے جو پریشانی آئی، وہ ذرہ کے اندر داخل ہے۔ اور بأسا جو جسم کو بیماریاں لاحق ہوئیں، بأسا سے مراد وہ پریشانیاں ہیں۔ تو بأسا اور ذرہ ذہن میں رکھنا، اگر امتحان میں پوچھا جائے کہ بأسا اور ذرہ کی تفسیر ابن کثیر نے کیا کیا ہے، تو سمجھ جاؤ گے، واضح فرق پتہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ جی واضح۔ کون بتائے گا؟ پتہ چل رہا ہے۔ بأسا یہ، جی ارشاد بتاؤ، بأسا سے کیا مراد ہے، ذرہ سے کیا مراد ہے؟ بأسا سے یعنی کہ جو ان کے بدن میں بیماریاں، آزمائشیں جو ہوئی وہ بدن میں تھی، جو جسمانی عوارض لاحق ہوتے ہیں، جو جسمانی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ کبھی کسی کو کوڑ کی بیماری ہو گئی، نعوذ باللہ، کسی کو سردی ہو گیا، کسی کو بخار ہو گیا، کسی کو زکام ہو گیا، کسی کی آنکھ پھٹ گئی، کسی کی ناک پھٹ گئی، یعنی جسم کو لاحق امراض وہ بأسا کے اندر داخل ہے، یہ بأسا جی۔ اور ذرہ ذرہ یہ کا محتاجگی، یہ مالی اعتبار سے، روزی روٹی کے ناحیے سے مصیبت آئی، جو آسائشوں کے ناحیے سے، رزق کے ناحیے سے جو پریشانیاں ان کو لاحق ہوئیں، پیسے ہی نہیں ہیں کچھ خریدنے کے لیے، اور اگر کسی کے پاس باغات ہیں تو ان باغات میں پھل ہی نہیں آئے، نانی مرنے لگی، چولہا ٹھنڈا پڑ گیا، تو اس ناحیے سے جتنی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں وہ ذرہ کے اندر داخل ہیں۔ واضح مشاہد؟ طیب، اچھا، اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے کو اتارا کیوں؟ بتلایا کیا اللہ تعالیٰ کو اس سے تسکین ملتی ہے؟ نعوذ باللہ، بندوں کو مبتلا اذیت کر کے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے کیا؟ جیسے ہم اور آپ اپنے دشمنوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اذیت میں رہے، اور اپنے دشمن کو اذیت میں دیکھ کر، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن اپنے دشمن کو پریشانی میں دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، چلو اچھا ہے کم وقت مرے دھسے، اور تھوڑی سی تباہی ہو تب مزہ آئے گا، ہم سے دشمنی کرتا تھا۔ یہ نعوذ باللہ یہ انسان کی ذہنیت ہے۔ رب العالمین حاشا وکلا وللہ المثل الاعلی، اللہ رب العالمین کبھی اس طریقے کے کا معاملہ نہیں ہوتا اس کا دشمنوں کے ساتھ، بلکہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے نعمتیں رحمت کی شکل میں بھیجتا ہے، ویسے اللہ رب العالمین کی آزمائشیں بھی انجام کار کے اعتبار سے در حقیقت بندے کے لیے رحمت ہی ہوتی ہیں، انجام معال کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العالمین ان پر آزمائشیں اتارتا تھا، وہ آزمائشیں فی نفس ہی مقصود نہیں ہوتی تھی، بلکہ اصل مقصود کیا ہوتا تھا کہ ان آزمائشوں میں پڑھ کر وہ لوگ سدھر جائیں، لعلہم یضرعون، شاید وہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑانے لگیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سربسجود ہو جائیں، اور صحیح اور مناسب جو ڈگر ہے اس کو وہ لوگ اختیار کر لیں، اپنے ٹیڑھے پن سے باز آ جائیں، لعلہم یضرعون۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو سختی کے ذریعے سے آزمایا،
تاکہ اس کی طرف لوٹیں اور توبہ کی راہ اختیار کریں. فلم یفعلوا، آزمائشوں کو سہ گئے اور اس حکمت کو وہ لوگ نہیں سمجھے، جیسے تھے اسی روش پر اڑے رہے. فلم یفعلوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آزمائش کی شکل بدل دی. ابھی تک جو آزمائش اللہ رب العالمین نے جسمانی امراض اور روزی روٹی میں رزق اور روزی روٹی میں کمی کی شکل میں دی تھی، اب اس آزمائش کو ختم کر کے اللہ رب العالمین نے ان کو نعمتوں سے بھر دیا. فابتلاہم بالرخاء، جو دانے دانے کو محتاج تھے اللہ رب العالمین نے ان کو دولت سے بھر دیا، غلوں سے بھر دیا، کوٹھیاں غلوں سے بھر گئیں، پیسے کی فراوانی ہو گئی، نعمت کی فراوانی ہو گئی. اچھا، اور اسی طریقے سے صحت کی فراوانی ہو گئی. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے جسمانی امراض کو بالکلیہ دور کر دیا. صحت اور دولت دونوں جیسے چھینا تھا، ویسے اللہ رب العالمین نے ان کو وہ دونوں چیزیں عطا کر دی. دیکھو ابن کثیر کی عبارت پہ غور کرو، فابتلاہم بالرخاء، اس کا مطلب یہ نعمتیں اللہ رب العالمین کی ابتلا ہیں، یہ نعمتیں بھی اللہ رب العالمین کی ابتلا ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھیا اگر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا تو اتنے بیٹے ان کے پاس کیوں ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا تو اس کے کاروبار میں اتنی ترقی کیوں ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا تو اس کی اتنی زمینیں جائیدادیں کیوں، پراپرٹی کیوں ہوتی. گویا انہوں نے اللہ رب العالمین کی حکمتوں کو سمجھا ہی نہیں. یہاں پر قرآن نے کیا کہا، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، آزمائش کی شکل بدل دی اللہ تعالیٰ نے، اور ذرہ اور سرہ کی جگہ، باسا اور ذرہ کی جگہ پر اللہ رب العالمین نے حسنہ کو اتار دیا. اور حسنہ کیا ہے؟ یعنی انہی دونوں چیزوں کو جن کو چھینا تھا ان کو اللہ رب العالمین نے فراوانی کے ساتھ انہیں عطا کر دیا. یعنی جسمانی امراض دور کر دیے، صحت کی دولت سے مالا مال کر دیا. اور حقیقی جو دولت ہوتی ہے، روپے پیسے کی دولت، نعمت کی فراوانی، غلے کی فراوانی، پھلوں کی فراوانی، یہ بھی اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کر دیا. اور ان عطا کر دیا لیکن آزمائش کے طور پر. کہتے ہیں فابتلاہم بالرخاء، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کشادگی کے ذریعے سے، رخا کا مطلب کشادگی، کشادگی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا. اسی لیے اللہ نے فرمایا ثم بدلنا، بدلنا یہاں پر تبدیل ہے. اللہ رب العالمین نے آزمائش کی شکلوں میں سے ایک شکل کو دوسری شکل سے بدل دیا. آزمائش دونوں ہی ہے، اس چیز کو سمجھو آپ، دونوں ہی آزمائش ہے. بس اتنا ہے کہ آزمائش کی ایک شکل کو ہٹا کر دوسری شکل کو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر مسلط کر دیا. اچھا، ثم بدلنا مکان، پہلی آزمائش اتاری تھی اللہ تعالیٰ نے تاکہ وہ صبر کا رویہ اختیار کریں. کیا اختیار کریں؟ آزمائش پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. تو انہوں نے وہ کام بھی نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے ذریعے سے آزمایا تاکہ وہ کیا کریں؟ شکر کریں. نعمتیں جب ملتی ہیں تو انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ شاکر ہونا چاہیے. بھائی استعاذ ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ اتنی بدبخت قوم تھی، اتنے بدبخت لوگ تھے، اتنے ناہنجار تھے کہ مصیبتوں پر صبر کا رویہ نہیں اختیار کیا، نعمتیں ملنے پر شکر کا رویہ نہیں اختیار کیا، یعنی دونوں میں فیل ہو گئے. کہتے ہیں ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے سیئہ کی جگہ پر حسنہ سے، سیئہ کو حسنہ سے بدل دیا، لیشکروہ، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے مشائخ، یہاں پر اگر میں پوچھوں کہ السیئہ سے کیا مراد ہے اور الحسنہ سے کیا مراد ہے تو بتا لے جائیں گے انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ.
انشاءاللہ سیاح سے کیا مراد ہے؟ سیاح سے مراد الباسا والضراء جو الباسا اللہ والضراء رب کی شکل العالمین میں جو آزمائش اللہ نے ان پر اتاری تھی. احسنت، بارک اللہ فیک. اور الحسنہ سے کیا مراد ہے؟ الحسنہ سے مراد جو مال و دولت کی فراوانی مال و اللہ رب دولت کی العالمین فراوانی، صحت کی فراوانی، دونوں. کی فراوانی. صحت کی دولت اس لیے کہ انسان کے پاس اگر دولت ظاہری شکل والی دولت ہو لیکن صحت کی دولت نہ ہو تو پھر وہ دولت سے دولت اس کے لیے لعنت کا طوق بن جاتا ہے. دولت اس کے لیے، آج دیکھ لو عرب کے لوگوں کا حال، جن کو شوگر، بی پی اور دنیا بھر کی پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، دولت ہوتے ہوئے من چاہی چیز کھا نہیں سکتے، نہیں کھا سکتے. دنیا بھر کے مطلب ساری حسرتیں ان کی توں باقی ہیں. ایک فٹ پاتھ کا رہنے والا سوچتا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی تو ہم کھاتے پیتے موج مستی کرتے، اور جن کو اللہ نے دے رکھا ہے وہ اس کو استعمال وہ بھی ویسے ہی نہیں استعمال کر پا رہا ہے جیسے ایک فٹ پاتھ کا رہنے والا نہ رہتے ہوئے استعمال نہیں کر پا رہا ہے. نہ رہتے ہوئے استعمال نہ کر پانا یہ صبر آ جاتا ہے، لیکن رہتے ہوئے استعمال نہ کر پانا یہ اس سے کہیں بڑی آزمائش ہے. اور یہ چیز وہی سمجھے گا جو اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کبھی پیش آیا ہو. نہ رہنے پر انسان کو صبر آ جاتا ہے، لیکن رہے دسترس میں ہو اور وہ استعمال نہ کر سکے، اس کی اذیت پہلے والے کے مقابلے میں کہیں زیادہ دو چند ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے. تو الحسنہ سے یہاں پر مراد صحت کی فراوانی اور ظاہری مال و دولت کی فراوانی، دونوں چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. اچھا، اللہ رب العالمین نے حسنہ سے بدلا کیوں فرمایا؟ لیشکروہ سبحانہ علی ذلک، تاکہ وہ ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کے سامنے شکر کا رویہ اختیار کریں. فما فعلوا، یہاں بھی انہوں نے نہیں کیا، یعنی دونوں چیزوں میں فیل ہو گئے. اچھا، وقولہ تعالی حتی عفوا، فرمایا ثم بدلنا مکان السیئات الحسنۃ حتی عفوا. عفو کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں عفو ای کثروا مالا وولدا. کثروا مالا وولدا، زیادتی ہو گئی. کس چیز میں زیادتی ہو گئی؟ مال میں اور اولاد میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. سورہ مدثر میں غالباً کفار قریش کے اس رویے کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ کیا آیت یاد آ رہی کسی کو؟ مال اور اولاد کی زیادتی، وہ سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ مال اور زیادہ اولاد والا ہے، تو پھر وہ کیسے سورہ مدثر میں غالباً ہے. یاد نہیں آ رہا ہے. چلے مشائخ. وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا. بنین شہودا، دیکھو یہی دونوں نعمتیں وہاں پر ذکر کی ہیں. مالا ممدودا وبنین شہودا، مال اور اولاد، وہی نعمت جن کا ذکر یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے. تو کفار کو یا اپنے نافرمان بندوں کو اللہ رب العالمین مال اور اولاد کی کثرت جب دیتا ہے تو وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. ہاں، قرآن نے اسی لیے کہا وجعلت لہ، یعنی وہ ان کے اپنے زور بازو کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، ہم نے ان کے لیے بنایا. جعلت لہ مالا ممدودا، ڈھیر سارے مال، وبنین شہودا، اور اس کے سامنے حاضر اولاد. بنین وہ بھی مطلب لڑکے، لکڑیاں نہیں. ومہدت لہ تمہیدا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مزید در مزید ان کو ڈھیل دیتا گیا. ثم یطمع ان ازید، اور اس کا لالچ کا پیٹ ہے کہ بھر نہیں رہا، وہ مزید چاہتا ہے کہ اس کو اور ملے اور ملے. کلا، ہاں، اس کے بعد قرآن نے، تو یہ کفار کے ساتھ رویہ اللہ رب العالمین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پہلی بار نہیں تھا. یہ سنت اللہ ہے
جو اس سے پہلے کی قوموں کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین نے جاری رکھا۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ ثم بدلنا مکان السیئات الحسنۃ حتی عفوا، عفو کا معنی بتلایا اے کثروا مالا وولدا، کہ بڑھوتری ہو گئی کس چیز میں؟ مال میں اور اولاد میں۔ کہا جاتا ہے عفا الشیء اذا کثر، کہ کوئی شے، عفا الشیء کب کہا جاتا ہے؟ اذا کثر، جب وہ تعداد میں زیادہ ہو جائے، جب وہ تعداد میں زیادہ ہو جائے۔ واضح مشائخ؟ 1 لاکھ کا مالک ہے تو 1 ارب کا مالک ہو جائے، 2 بیٹے تھے 10 بیٹے ہو جائیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کثرت کا تعلق کم سے ہے، کیف سے نہیں۔ کم اور کیف سمجھتے ہو؟ ارے بھیا کم اور کیف سمجھتے ہو؟ جانے دو، تم لوگوں کے پلے نہیں پڑے گی وہ سب چیزیں۔ طيب، کہتے ہیں وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء۔ اچھا، جب سمجھے نہیں بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ سب چیزیں تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں، کبھی قحط پڑ جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، کبھی پھل آتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے کسی کو نعمت ملتی ہے، کبھی نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ کہا کہ یہ تو ایک زمانے کا دستور ہے، جیسا پرکھوں میں ہوتا چلا آیا ویسا ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے۔ اس سے اوپر انہوں نے اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کہا کہ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے پہلے کے لوگوں کو بھی ضراء اور سراء لاحق ہوا۔ ضراء سے مراد پریشانیاں اور سراء سے مراد نعمتیں، اچھائیاں۔ کہا کہ اچھائیاں اور برائیاں اس سے پہلے ہمارے پرکھوں کو بھی لاحق ہوتی رہی ہیں، اور اسی قبیل سے ہمیں بھی لاحق ہوئی۔ بس اس سے اوپر اس کی حکمت کے بارے میں سوچنے کی انہوں نے زحمت گوارا نہیں کی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو اچانک اس طریقے سے دھر دبوچا کہ اس حال میں کہ وہ سمجھ بھی نہیں سکے کہ کیسے اچانک افتاد آن پڑی۔ کہتے ہیں قد مسنا من الباساء، ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قد مسنا من الباساء ثم الرخاء ما مس آباءنا من قبل، کہ ہمیں مصیبت لاحق ہوئی پھر کشادگی آئی، ویسے ہی جیسے ہمارے آبا و اجداد کو اس سے پہلے لاحق ہوئی، کہ پہلے مصیبت آتی تھی پھر خوشحالی آ جاتی تھی۔ دون ان ينتبهوا لامر اللہ فیہم، اس کے بغیر کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکمت کو ان تقلبات کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر تنبہ اختیار کریں۔ وَلَسْتَشْعَرُوا ابْتِلَاءَهُمْ فِي الْحَالَيْنِ، اور اللہ رب العالمین کی ان دونوں کنڈیشنوں میں آزمائش کو وہ لوگ بوجھ بھی نہ پائے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ کفار کا رویہ ہے، یہ کفار کی روش ہے۔ عذاب یافتہ قوموں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، لیکن مومنین کا معاملہ، کہتے ہیں مومنین کا معاملہ اس کے برخلاف ہے۔ جو لوگ خوشحالی میسر آنے پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں، اور تنگی اور پریشانی آنے پر اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کی تقدیر کے سامنے صبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ صحیحین میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ انتہائی تعجب خیز ہے۔ اللہ رب العالمین کوئی فیصلہ اس کے لیے نہیں کرتا مگر اس کے لیے خیر ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے اسے کوئی آزمائش اس کے اوپر مسلط کی تو وہ صبر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو خوشی کی چیز لاحق ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو مومن وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین کی آزمائش کو ان دونوں حالتوں میں سمجھ جائے۔ خالد میاں جی دھیان دیجو، کیا کہا؟ فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله من الضراء والسراء، حقیقی طور پر مومن اسی کو کہا جائے گا جو اللہ رب العالمین کی
ان دونوں حالتوں میں آزمائش کو سمجھ جائے، شعور اس کا ہو جائے. سرا ہے تب بھی آزمائش ہے، ذرہ ہے تب بھی کیا ہے؟ آزمائش ہے. لیکن ہمارے یہاں عام مزاج کیا ہے کہ جب تک ذرہ رہتا ہے دنیا کہتی آزمائش مانتے ہے کہ آزمائش ہے، لیکن جہاں سرا کے دروازے کھلے پھر وہ اللہ کا ولی بن گیا، پھر اس کو ولی اللہ ماننے لگتے ہیں کہ بھیا اللہ تعالیٰ خوش ہے تبھی تو دے رہا ہے. میرے بھائی یہ بہت بڑا فراڈ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. ابن کثیر کیا کہتے ہیں؟ فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه اللہ من الضراء والسراء. حقیقی مومن وہ ہے جو صحیح طور پر ادراک کر لے آزمائش کے ان دونوں طریقوں کا. اگر وہ ذرہ میں ہے تب بھی اس چیز کا شعور اس کو ہو جائے کہ یہ اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے، ویسے ہی جب سرا لاحق ہو تب بھی اس کو پورا شعور ہو کہ یہ اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر کا رویہ اختیار کرتا ہوں یا نہیں. جس طرح ذرہ کی آزمائش کی حکمت یہ ہے کہ بندہ صبر کا رویہ اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو، ویسے ہی سرا کی حکمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ شکر کا رویہ اختیار کر کے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی نہیں پلے پڑ رہا؟ سمجھ میں آ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی؟ جی شیخ پلے پڑا. یہ دونوں ہی کی دونوں چیزیں آزمائش ہیں. یہ زمانہ جس طرح سمجھتا ہے ایک پڑھے لکھے شخص کو ایسا سمجھنا نہیں چاہیے. اگر کوئی مبتلا آزمائش ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے آزمائش میں پڑا ہوا ہے، لیکن جو خوشحال ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے، پراپرٹی سے نوازا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا اللہ رب العالمین کا جو ہے سب سے مقرب بندہ ہے، پسندیدہ بندہ ہے. حاشا وکلا. دنیا کی نعمتوں کا آنا یا دنیا کی نعمتوں کا چھننا کبھی اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہونے کی پہچان نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو یونس کو آزمایا نہ جاتا، اگر ایسا ہوتا تو ایوب علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم مبتلا یا آزمائش زندگی بھر نہ رہتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ انبیاء کرام کی سیرتوں میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے. اس لیے اس پہلو کو ہم لوگوں کو اپنے ذہن میں بیٹھانا چاہیے، اور یہ چیز ذہن میں رکھو کہ نعمتوں کا چھن جانا، اس پر صبر کرنا نسبتاً آسان ہے. نسبتاً دھیان رکھنا، حالانکہ میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، لیکن اللہ کی قسم یہ حقیقت ہے. نعمتوں کے چھن جانے پر یا نعمتوں کے میسر نہ آنے پر صبر کرنا یہ آسان ہے، اس سے کہ انسان کو نعمتیں ملے اور وہ اپنی اوقات میں رہ جائے. جی بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، لیکن یہ حقیقت ہے. جی سر. جب آپ اس کو دیکھیں گے جی تو آپ کو اندازہ ہوگا. نعمتوں کے ملنے کے بعد انسان کا اپنی اوقات میں رہنا یہ اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے جب نعمتوں کے نہ ملنے پر انسان کو صبر کرنے میں جتنی تگودو کرنی پڑتی ہے. جی مشائخ جی کہتے ہیں کہ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ لا یزال البلاء بالمؤمن حتی یخرج نقیا من ذنوبہ. اللہ رب العالمین مومن کو برابر مبتلا آزمائش رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر نکلتا ہے. گویا اللہ اپنے مقرب بندوں پر بھی جب ابتلاعات اتارتا ہے، یہ آزمائشیں اتارتا ہے، مال چھین لیتا ہے یا اولاد چھین لیتا ہے یا اولاد سے نوازتا نہیں ہے یا جائیداد نہیں دیتا یا پراپرٹی نہیں دیتا، دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اگر نہیں دیتا تو اس سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ صبر کا رویہ اختیار کرے. اور اس کے جو یہ تو واضح ہے کہ کوئی بندہ گناہوں سے خالی نہیں ہے، نہیں میں ہوں، آپ ہوں، یا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو معصیتوں سے خالی ہو. تو یہ آزمائشیں اللہ کی ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور ان گناہوں کا کفارہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان آزمائشوں کے ذریعے سے
اس کی ان معصیتوں کو ختم کر دیتا ہے. اس دنیا میں باز پرس کے لیے اس کی کوئی معصیت باقی نہیں چھوڑتا. اور یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، اس کا اندازہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو جنت کی حقیقت کو اور جہنم کی حقیقت کو جانتا ہے. معصیتوں کے عوض جہنم کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے جانا آپ گوارا کریں گے، یا اللہ رب العالمین اس دنیا میں اس قسم کی ہلکی پھلکی آزمائش ڈال کر ان معصیتوں کا کفارہ بنا دے اس کو، یہ آپ کے لیے زیادہ عزیز ہے؟ جی ہاں مشائخ، جی سر. دنیا کی آزمائش کی بنسبت دنیا کی آزمائش. دنیا کی انسان کو طلب یہ کرنا چاہیے کہ اللہ آزمائشوں کے اتارے بغیر معصیتوں کو بخش دے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے اور ان معصیتوں کے سبب ہلکی پھلکی آزمائش آ جاتی ہے، ایسی آزمائش، اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ انسان کی سکت سے اوپر ان کو آزماتا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کا خود کہنا ہے. تو اگر خدا نخواستہ اللہ رب العالمین نے کسی کو مبتلا آزمائش کر ہی دیا تاکہ اس کی معصیتوں کا کفارہ بنائے، تو یہ آسان ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے اس کے مقابلے میں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان معصیتوں کی وجہ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی انسان کو جہنم کے اندر ڈالے. ٹھیک ہے مشائخ؟ جی کہتے ہیں کہ لا یزال البلاء بالمؤمن حتی یخرج نقیا من ذنوبہ، کہ مومن برابر مبتلا آزمائش کیا جاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر کے نکلتا ہے. اور منافق کی مثال گدھے کی مثال ہے. دیکھ لو، منافق جو ہوتا ہے، منافق کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے حقیقت میں مومن نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تو منافقین ہم جانتے ہیں کہ نامزد منافقین تھے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا. لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے قیامت تک کون منافق ہے اور کون حقیقی مومن ہے، اس کا فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے. یہ قیامت کے دن اللہ ہی تعالیٰ بتائے گا کہ کون منافق تھا اور کون حقیقی مومن تھا. لیکن اس کی پہچان اللہ نے یہ بتائی کہ منافق کا معاملہ گدھے کا معاملہ ہے. اور گدھا کیا ہوتا ہے؟ گدھے پر بوجھ لاد دو تب بھی اس کی بتیسی نکلی رہتی ہے، اور اگر بوجھ اتار دو تب بھی وہ بتیسی نکالے رہتا ہے. اس کو کچھ نہیں پتا چلتا کہ بوجھ لادنا یہ آزمائش ہے اور بوجھ ہٹانا یہ آزمائش ختم ہے. اگر اس کو رسی سے باندھ کر کے دھوبی اپنے گھر رکھتا ہے تب بھی وہ وہیں کھڑا رہتا ہے، اور اگر رسی نہ باندھی جائے یہ اشارہ دیتے ہوئے کہ جا بھیا موج مستی کر، تب بھی وہ وہیں کھڑا رہے گا. نہ نعمت کا ادراک اس کو ہوتا ہے اور نہ آزمائش کا ادراک ہوتا ہے. کہا کہ یہی معاملہ منافق کا ہے. گدھے کی مثال ہے اس کی، لا یدری فیما ربطہ اہلہ، جسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے مالک نے اسے باندھا کیوں ہے، اور نہ یہ پتا ہوتا کہ اس کے مالک نے اسے کھولا کیوں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی وجہ مشابہت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی سمجھ میں آ رہی ہے. جاتا ہے تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکے، ایک جگہ پر وہیں پر گھومتا رہے، آزادی سلب کر لی جاتی ہے تب بھی وہ اسی حال میں رہتا ہے. اور اگر رسی کھول دی جائے تو اشارہ ہے آزادی کا کہ جا بھائی جہاں من کرے چلا جا، تب بھی وہ وہیں کھڑا رہتا ہے. نہ اپنی آزادی کے مضمون کو جانتا ہے وہ، نہ اپنے قید کے مضمون کو جانتا ہے. جس طریقے سے آزمائش اور نعمت دونوں حالتوں کو وہ ایسے ہی نہیں سمجھتا جیسے، اور یہی حال منافق کا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں سمجھتا ہے. واضح مشائخ؟ جی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ الفاظ بیانی یا تو ایسے ہی ہیں یا پھر ویسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. الفاظ کا اختلاف ہو سکتا ہے. او کما قال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ روایت بالمعنی ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث روایت بالمعنی انہوں نے کیا ہو. کہتے ہیں وَلِهَذَا عَقَّبَ هَذِهِ الصِّفَةَ بِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا، اسی لیے اس صفت کے بعد اللہ رب العالمین نے بعد میں کیا ذکر کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ، جب ان کے ہاں شعور ہی مفقود ہے تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ اچانک اس کو ان لوگوں کو دھر دبوچا جائے، اور وہی اللہ تعالیٰ نے کیا. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، أي أخذناهم بالعقوبة
ان کو ہم نے سزا میں اچانک پکڑ لیا. اخذناہم بالعقوبۃ فجأۃ، ہم نے ان کو عذاب میں اچانک گرفتار کر لیا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اچانک کی موت مومن کے لیے رحمت ہے اور کافر کے لیے اللہ رب العالمین کی ظالمانہ پکڑ ہے. اللہ رب العالمین کی پکڑ ہے ان کے اوپر، اللہ رب العالمین کا عذاب ہے ان کے لیے. تو اچانک کی موت آتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے، اور اگر کفار کے لیے آتی ہے تو اللہ رب العالمین کی اچانک پکڑ ہے، جو یہاں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً لَا يَشْعُرُونَ. چلے مشائخ 10 منٹ کا گیپ کر کے پھر انشاءاللہ اگلی گھنٹی میں ملتے ہیں باذن اللہ. درس واضح ہے مشائخ؟ جی یہ صحیح بات ہے. کوئی استفسار؟ جی نہیں، ٹھیک ہے، زیادہ لڑکے نہیں شاید آج دوسری گھنٹی پڑھائی ہوگی. دوسری گھنٹی پڑھائی ہوگی، اور چاہے 2 لڑکے بھی رہیں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ لوگوں میں سے بھی کوئی اگر جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، لیکن گھنٹی میں پڑھاؤں گا. مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اب آپ لوگوں کی مرضی، جو آنا چاہے وہ آئے. ٹھیک ہے مشائخ، ملتے ہیں اگلی گھنٹی. چھٹی لینا چاہ رہے تھے.